علمہ شدید القویٰ، نبی کو یہ علم دیا ہے اس خدا نے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ غور کیجئے گا کتنی عظیم حقیقت ہے جو اس میں بیان ہو گئی ہے۔ نصیحت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر ساری دنیا میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ مذہب واعظ ہی کہتا ہے، دین واعظ نہیں کرتا۔ دین متمکن کرتا ہے اپنے نظام کو، تمکن ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، مخالفین کی قوتوں کا جواب دیتا ہے، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس نظام کو قائم کرتا ہے، مستحکم رکھتا ہے۔ قوت کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو تمکن کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مذہب کو نہیں۔ یہی تو سارا جھگڑا تھا تاریخ پاکستان کے دوران، کئی دفعہ میں کہہ چکا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اجازت ملتی ہے، نکاح طلاق کی بھی اجازت ملتی ہے، اس کے لیے الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے، الگ طاقت قوت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں۔ لیکن دین کو متمکن کرنے کے لیے تو اپنی مملکت کی بھی ضرورت ہے، اور اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں علمہ کہا، علم دیا اس نے، تو یہاں تک تو معاملہ صرف تعلیم تک کا نظر آتا ہے۔ کس نے دیا؟ شدید القویٰ، بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ۔ اس لیے وحی اور وحی کی تعلیم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہے۔ آسانہ ہو تو کلیمی ہے قہر بے بنیاد۔ پھر اگلی بات یہ کہ عربوں کے ان قافلوں کو بھی ضروری نہیں تھا کہ ایک قافلے کو عمر بھر ایک ہی راستے پہ چلنا ہوتا تھا، مختلف مقامات کی طرف جانا ہوتا تھا، مختلف منازل کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا۔ الگ الگ متعدد راستے تھے، منازل الگ الگ تھی۔ انسانی زندگی کی بھی یہ کیفیت ہے۔ زندگی کے تقاضے ایک فرد کی زندگی میں بھی مختلف عمر میں اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے شاید کسی درس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے رزق کے چشموں سے جو دودھ اس کو ملتا ہے، وہ شروع میں اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معدہ زیادہ غذائیت بالخصوص جو فیٹ اس میں ہوتی ہے اسے ہضم نہیں کر سکتا، پانی زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ اب تو خیر وہ تخصیص ہی مٹ گئی ہے، گوالوں کے ہاں سے جو دودھ آتا ہے کہ کبھی گاڑھا ہوتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ مساوات جو ہے نا اس میں یہ فرق ہی مٹا دیا ہے صاحب۔ پہلے کبھی ہوتا تھا ایسا تو پوچھا کرتے تھے وہ دودھ پتلا کیوں ہے، وہ کہنا ہوتا سی جی یہ مجھ تازہ سوئی ہوئی ہے نا، یہ ٹھیک بات تھی۔ اور وہاں تک نہ بھی جائیں تو گھروں کے اندر جو مائیں بچوں کو دودھ دیتی تھی ان کی کیفیت، اور یہ ہے اس کی ربوبیت کہ جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی از خود وہ دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا تھا۔ از خود اس کی عمر کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے غذائیت کا
جب اس نے اپنے ذمے لی ہے نا وہ ربوبیت جسے وہ رحمت کہتا ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کی کیفیت یہ ہے کہ جو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی پرورش میں غذائیت کا تقاضا مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. جو غذا دی جاتی ہے اسے خدا کی طرف سے اس میں اسی نسبت سے خود بخود تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے. کھانگڑ میں کہنے ہوں سن ساڈے ہوں کسی میں ہی نہیں اگلے پوچھنے پتا ہی نہیں لگنا بھی میں کی ہوں کھانگڑ کا کیسے پتا لگو انہوں نے. یہ نظام ہے اس کی ربوبیت کا. ایک فرد، یہ تو ابھی بچے کی زندگی ہے، آگے بڑھتے چلے جائیے. فرد کی پوری زندگی میں آپ غور کیجئے کہ آپ کی ضروریات کے تقاضے کتنے مختلف ہوتے چلے گئے. آپ کی زندگی کتنی مختلف گزرگاہوں سے گزری. کہا کہ جب خدا نے اپنے ذمے یہ چیز لی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے ایک ہی دفعہ ایک ہی ماپ کی کوئی ایک چیز دے دی اور کہا کہ ہاں صاحب ساری عمر اسی پہ گزر کرو. کہا نہیں، یہ بات نہیں. وہ اگر شدید القوا ہے، قوتیں ہیں اس کے پاس، کنٹرول ہے اس کا، اس کے ساتھ ہی وہ ذو مرتن ہے، زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا مالک ہے. میں نے عرض کیا تھا عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ ہے، معنویت کی ایک دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے. خالی قوت والا جو ہے وہ ایک ہی چیز جانتا ہے، لٹ، شمشیر، بندوق، اور ایک ہی طریقہ جانتا ہے، یا مان لو یا چلی. لیکن جس نے ربوبیت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں سے واقف ہو اور اس کو کنٹرول حاصل ہو اس کے متعلق ربوبیت کا. شدید القوا، علمہ سے تعلیم، شدید القوا سے قوت، ذو مرتن سے یہ کہ زندگی کی تمام گزرگاہوں کا مالک بھی، جاننے والا بھی. یہاں تک آیا وحی دینے والے خدا کے متعلق. اب اس کے بعد آیا وہ رسول جس کو یہ نبی جس کو یہ وحی دی گئی تھی، اور پھر رسول جس نے اس وحی کے مطابق یہاں انسانی معاشرہ کو متشکل کرنا تھا. اس کے بعد نبوت کے متعلق ہے، یوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضور کے متعلق ہے. یعنی یہ چار پہلے لفظ خود خدا کے متعلق ہے جس نے وحی دی ہے. اب آگے وہ رسول آتا ہے جس کو وحی دی گئی اور جس نے اس وحی پر عمل کرنا ہے. پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ یہاں کیا صفت خدا نے بتائی تھی؟ علم، قوت، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف، ان ضروریات کا پورا کرنے والا. قوت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ نظم و نسق بھی ہے اس کے ذمہ. سنوارنا بھی ہے اس نے صحن چمن کائنات کو. تو اس ہستی کے اندر کس قسم کی خود صفات ہونی چاہیے؟ قوت بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف بھی ہونا چاہیے. دو ہی چیزیں اگر آپ لے لیں کہ قوت بھی ہونی چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، اگر ایک ہی چیز اس کے اندر ہو تو اس فریضے کو سر انجام ہی نہیں دے سکتا. فریضہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو، قوت بھی ہو، ربوبیت بھی ہو، رحمت بھی ہو. ایک ہی ذات کے اندر یہ متضاد کیفیات اگر ہوں اور ان متضاد کیفیات
یا خصوصیات یا صفات میں توازن اگر نہ ہو وہ فساد برپا کر دے گا. اگر قوت بڑھ گئی چنگیز خان ہو جائے گا. قوت نہ رہی، کم ہو گئی، صرف علم ہی رہا اس کے اندر، تو وہ مولوی صاحب تو بن جائے گا. کائنات کے اندر دین کے نظام کو متشکل کرنے والا نہیں بن سکتا. قوت اگر ہو اور علم نہ ساتھ اس کے ہو تو پوچھیے نہیں پھر وہ کیا بنتا ہے. اگر اس کا نصب العین رحمت نہ ہو، قوت ہی ہو، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں اور ان کے اندر پرپورشن صحیح ہو. یہ آج کے سائیکالوجسٹ سے پوچھئے کہ وہ پرپورشن پہ کتنا زور دیتا ہے. یہ جتنے نفسیاتی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں، پھر بات میں سے بات نکلے گی. ہمارے ہاں تو اس 20ویں صدی میں جا کے یا زیادہ سے زیادہ 19ویں صدی میں ابتدا ہوئی. یہ جو سائیکالوجسٹ تھے، یہ سائیکالوجی کا علم ہی ابھی حال کی ہی انتہا کی انکشاف کہیے یا وضع کردہ کہیے کہ نفس انسانی کے اندر کوئی چیز ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر امراض ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض. ان کا علاج نفسیاتی سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس دور میں. اور ان کو بڑا فخر ہے اور ہونا چاہیے انسان کو. بڑی چیز ہے عزیزان مان. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اندر اس کے بعد دور ہی اس کا آنے والا ہے. 1400 سال پہلے جس زمانے میں ابھی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں بات آئی تھی کہ اندر کوئی چیز اس قسم کی ہے جس کا روگا فی قلوبہم مرض، قرآن نے کہا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے. اور اس کے لیے قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، دل کے روگوں کا علاج کرنے والا. اللہ اکبر. اس دور میں کوئی یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بات کیا کہہ گیا ہے، یہ دل کے روگ کیا. تو دل اور لفظ ہمارے قلوب یا دل ہی تھا، ہارٹ ہی ہو سکتا تھا. حالانکہ اب تو آپ جانتے ہیں ہارٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے. سائیکے جو انہوں نے ایک ٹرم اپنے یہاں وضع کی ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے. دل کے روگ وہ ہوتا کیا ہے؟ یا تو وہ تو خیر لمبی بات ہے کہ تحت شعور کے اندر کوئی چبھن ہوتی ہے، خون گشتہ آرزوئیں، پامال تمنائیں، نہ کردہ گناہ کی سزائیں. بات آتا چلی جائے گی. وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اندر صلاحیتیں ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے روگ کی. پرپورشن صحیح نہیں رہا، ڈس پرپورشن ہو گئی. ان کا توازن برقرار کرنا یہ ہے علاج اس کا. کبھی درس آئے گا سائیکالوجی پہ تو میں عرض کروں گا قرآن سے پھر کیا کیا علاج کے طریقے بتائے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ کرتے یہی ہیں، بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توازن صحیح ہو جاتا ہے، مرض دور ہو جاتا ہے. تو ان کے نزدیک تو صحیح تندرست یعنی دل کی طرف سے تندرست وہ ہے جس کے اندر ان متضاد قوتوں کا توازن صحیح ہو، پرپورشن صحیح ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو اب حسن یا بیوٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس صحیح ترین پرپورشن کا نام حسن ہوتا ہے. نہایت حسین و جمیل چہرہ بھی اگر ہو انسان، آنکھ کی سیاہی ایک طرف سے ذرا سی ایک خشخاش کے برابر ایک طرف ہو گئی ہو، آپ دیکھیے سارا حسن بگڑ جاتا ہے. ذرا ڈسپرپورشن، پرفیکٹ پرپورشن اگر کہیں ہے تو وہ شخصیت ہے
جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے. علم اور قوت ذو مرتن کے بعد حضور کے متعلق فرمایا فاستوى، بیلنسڈ پرسنالٹی والی شخصیت ہے یہ. دنیا حیران ہے کہ حضور نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دی. فاستوى، استوا کہتے اس کو ہیں. پھر میں عرض کروں کہ یہ لوگ سمجھیں گے جس کا پرپورشن بگڑتا ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک کرسی کے 4 پاؤں میں سے ایک پاؤں ذرا یہ ایک ٹانگ اس کی کہہ دیجئے اس کو چھوٹا کر دیجئے، باقی 3 کے مقابلے میں دیکھیے وہ کرسی ٹھہر ہی نہیں سکتی. کوئی چیز بھی آپ دیکھیے گا جو توازن کے سہارے کھڑی ہے اس کے توازن میں ذرا سا فرق پیدا کر دیجئے وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. عجیب بات تھی ان عربوں کی. یہ استوا کا لفظ جو تھا وہ تھا وہ جو صحیح طور پر کھڑا ہی نہ رہ سکے، جس کا توازن اس طرح سے بگڑ جائے. اور استوا والا وہ تھا کہ جس میں یہ توازن، یہ پرپورشن جو ہے مختلف صلاحیتوں کا، قوتوں کا، صفات کا، وہ پرپورشن اس کی پرفیکشن تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ آتا تھا فاستوى. حضور کی ساری سوان حیات اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہے. عزیزان فاستوى، ٹھیک ہے اپنی ذات میں تو یہ ہوا. کیا بات ہے جو آگے بات آ رہی ہے عزیزان امان. وقت بھاگتا جا رہا ہے. اپنی ذات میں استوا بھی ہو، توازن بھی ہو، پرپورشن بھی ہو، حسن بھی ہو، ان خوبیوں کا مالک بھی ہو، اور وہ کہیں الگ تھک خلوت گاہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، آسمان کی بلندیوں پہ ایک طرف کہیں ہو، ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تصوف اور نبوت میں فرق ہی یہ ہے. ان وادیوں میں سے تو میں گزرا ہوں، وہ اپنے اندر جو کچھ بھی کہیے، جتنی خوبیاں، جتنے جوہر، جتنے کمالات پیدا کرتے جاتے ہیں اتنے ہی سمٹتے چلے جاتے ہیں باقی دنیا سے. ترک 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 تارک الدنیا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کا اصطلاح ہی ہوتی ہے دنیا سے الگ ہوتے چلے جانا. یہ کمال ہے. جتنا زیادہ ترک اس میں ہو جائے گا اتنا ہی وہ کمال پہ پہنچتا چلا جائے گا. چلیے دعویٰ ان کا صحیح کہ ہمارے اندر بھی وہ پرپورشن ہے، توازن ہے، حسن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابن مریم ہوا کرے، بڑی ہی چیز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی تو ان بلندیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں تو جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں مجھے کیا معلوم ہے وہ ہوتا کیا ہے. ان کو پھر بھی یہ کشف اور الہام کہتے ہیں، دوسرا درجہ. نبی تو اس مقام پہ ہے جو محبت ہے وحی خداوندی کا، علم خداوندی کا، براہ راست خدا سے یہاں آتا ہے. از تاک بادہ گیرم و در ساگر افکنم، خدا سے علم براہ راست نبی کے سینے میں. کس مقام کے اوپر؟ یقینی علم اس مقام پہ ہوتا ہے. اگر اس کی بھی یہ کیفیت ہو کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اسی طرح سے خلوتوں کے گوشوں میں چلا جائے تو انسانیت کو اس سے فائدہ کیا پہنچا؟ اس کی ذات جو کچھ جی چاہے بنتی ہے بنے،
انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ ان بلندیوں پہ سے اتر کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئے گا نا. عزیزان من، سنیے دو لفظ اور پھر کم از کم اگلے 10 تک تو اس کے نشے میں رہیے. یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں کے بعد اس دنیا کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے. آتی ہے ذہن میں آپ کے ہاں کوئی محسوس تشبیہ یا کوئی مثال اس کے لیے سمجھانے کے لیے؟ وہ تو خدا ہی کو آتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کو افق کہتے ہیں. آسمان کی بلندیاں زمین کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں نا. ان بلندیوں سے جیسے کہ اتر کے زمین کی سطح کے اوپر آ گیا ہوا ہو. مقام نبوت کی وہ بلندیاں، اور آگے بتانا یہ ہے کہ وہ پھر تمہاری دنیا کی سطح پہ آتا ہے. سنیے عزیزان من، وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ. آسمان کی بلندیوں سے افق کی وسطوں میں آ گیا ہوا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بالافق الاعلی. یعنی سوچیے عزیزان من، میں تو اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ یہ چیز جب تک ذہن میں نہیں تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے محسوس شکل میں کہ اتنی بلندیوں سے اتر کے وہ انسانی دنیا کے اندر یوں آ گیا، اسے کس طرح سے ادا کیا جائے. بہرحال زیادہ نہیں تو اپنی بھی تو یہ کیفیت ہے، عمر گزر گئی ہے لفظوں سے کھیلتے ہوئے، نہیں ذہن میں آ سکتی تھی اس قسم کی تامہ تشبیہ. افق ہوا بالافق الاعلی. جی چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں دے دوں. اقبال نے اس چیز کو اپنے ہاں بیان کیا ہے، اور وہ اپنے خطبات میں وہ جو اس کے 6 لیکچرز ہیں، خدا اتنی صلاحیت دے، بڑے مشکل ہیں فلسفے کے، لیکن اگر فرصت اور صلاحیت دے انہیں ضرور پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو آپ قرآن میں آگے بڑھیں گے بعض مقامات میں آپ کو اختلاف بھی جو ہوگا، لیکن من حیث بلندیوں پہ پہنچ کے وہ لکھے ہوئے ہیں. بہرحال بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ تصوف میں اور اس رسالت میں فرق کرتے ہیں اس لیکچرز کے اندر. ہمارے ہاں ایک حضرت عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، گنگو شریف کے. ان کا ایک قول نقل کیا اقبال نے. ان کا قول یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے. خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. اقبال لکھتا ہے کہ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے ہیں. تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں. ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس نہیں آنا چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نو انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے. اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بات آتی. تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے. وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے، وہ ذی قوتیں، اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے. ایک صوفی کے لیے
اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ یہ ہے افق اعلیٰ پہ آنے کی بات۔ علم کے بلند ترین سرچشمہ سے وحی پانے کے بعد وہ دنیا انسانیت کی عام الفاظ میں پس سطح کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کو آسمان بنانا ہوتا ہے۔ ہوا بالافق الاعلی،